امریکی صدر جو بائیڈن صدارتی دور سے باہر ہو چکے ہیں۔ ایک تو ان کی پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ جناب صدر صاحب آپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں اور بوڑھا گھوڑا میدان مار نہیں سکتا، میدان میں مر جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بائیڈن صاحب کو کرونا بھی ہو گیا، ان کی پارٹی کی طرف سے ان پر مزید پریشر آیا۔ اس کے باوجود بھی جو بائیڈن صدارتی دور سے باہر نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن جب ان پر اتنا زیادہ پریشر آ گیا اور وہ کرونا کا شکار بھی ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ پر حملہ ہوا، ٹرمپ کی مقبولیت جو پہلے کوئی 50% تھی وہ 80% پر یکدم اس حملے اور ان کا جرأت کے ساتھ اس حملے کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے امریکیوں میں ان کی مقبولیت مزید بڑھ گئی۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو بائیڈن کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ میدان خالی کر دیں اور ان کی جگہ ان نائب صدر کملا ہیرس ان کو صدارتی امیدوار نامزد کر دیا گیا۔ ٹرمپ کی طرف سے اب کہا گیا ہے کہ میں مباحثہ ان کے ساتھ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے مابین مباحثہ ہوا تھا جس میں ٹرمپ نے جو بائیڈن کو پچھاڑ کر رکھ دیا تھا، وہاں پہ جو بائیڈن صاحب ایک تو نیند کے ہلوکورے لیتے رہے، دوسرے ان کو بات بھی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بات کرنے سے بھی قاصر تھے، اور جس طرح سے ٹرمپ ان پر چڑھائی کر رہے تھے اس کا بھی وہ درست طریقے سے جواب نہیں دے سکے تھے۔ یہ وجہ بھی تھی، ان کی پارٹی کو خدشات تھے کہ ٹرمپ سے جو بائیڈن مات کھا گئے ہیں اور انتخابات میں یہ معاملات بگڑ جائیں گے، جو بائیڈن کا جیتنا بہت مشکل ہے۔ اس وجہ سے بھی ان پر پریشر تھا۔ جو بائیڈن گھر گئے، کملا ہیرس امیدوار بن گئیں، تو مسلم لیگ نون کے لیے یہ فیورٹ امیدوار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میاں نواز شریف صاحب مودی کے حوالے سے اور واجپئی کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی کی بات کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کو آج بھی پچھتاوا ہے کہ ان کے اور واجپئی صاحب کے مابین بڑے اچھے تعلقات تھے۔ مسئلہ کشمیر حل ہونے جا رہا تھا، پاکستان اور انڈیا بہت قریب آنے لگے تھے، لیکن ایک سازش کے ذریعے ساری صورتحال کو بدل کے رکھ دیا گیا اور میاں نواز شریف صاحب مودی کی حلف برداری کی تقریب میں بھی تشریف لے گئے تھے۔ مودی کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات تھے۔ مودی پاکستان کی فضا سے گزر رہے تھے، افغانستان جا رہے تھے، واپس آ رہے تھے، تو میاں نواز شریف کی دعوت پر انہوں نے اپنا جہاز لینڈ کروایا۔ میاں نواز شریف صاحب کی نواسی کی شادی میں شرکت کی اور وہ آگے اپنے ملک چلے گئے۔ یہ بتانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ میاں نواز شریف صاحب کے کتنے اچھے تعلقات ہیں مودی صاحب کے ساتھ اور اس سے پہلے واجپئی صاحب کے ساتھ۔ میاں نواز شریف صاحب گلہ کرتے رہتے ہیں، شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ میں تو پاکستان اور بھارت کے مابین تعلقات کو نارمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن کچھ لوگ پہلے کسی کو وہ خلائی مخلوق کہا کرتے تھے۔ بہرحال آج کل میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی گاڑی چھنتی ہے، بڑی دوستی ہے، ایک پیج پر ہیں۔ بات ہم کر رہے تھے کہ کملا ہیرس وہ ہندو ہے، انڈین نژاد ہے، تو اس وجہ سے شاید میاں نواز شریف صاحب کو، میاں شہباز شریف صاحب کو اور آج کی رجیم کو یہ ہو کہ مودی کے ساتھ ہمارے چونکہ اچھے تعلقات ہیں، اگر کملا ہیرس وہاں پہ جیت جاتی ہے تو پاکستان اور امریکہ مزید قریب آ جائیں گے۔ اور ٹرمپ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ان کی دوستی ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اگر ٹرمپ اقتدار میں ہوتے اور جو بائیڈن نہ ہوتے، جو بائیڈن کی وجہ سے دنیا کا امن منتشر ہو کے بکھر کے رہ گیا، کیونکہ جس طرح سے فلسطین اور اسرائیل جنگ میں ہیں، 7-8-9 ماہ سے ان کے درمیان جنگ جاری ہے، اور جس طرح سے یوکرین اور روس وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ کی طرف سے بار بار کہا گیا کہ اگر میں صدر ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ روس اور یوکرین کی جنگ ہوتی یا فلسطین اور اسرائیل کی مڈ بھیڑ ہوتی، اور یہ ان کی طرف سے درست ہی کہا گیا ہے کیونکہ ٹرمپ کے پورے دور کے دوران کہیں بھی امریکہ کی طرف سے یلغار حملہ نہیں کیا گیا۔ دنیا کے امن کو تباہ اور برباد کرنے میں جو بائیڈن کا ہاتھ ہے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ ٹرمپ کی طرف سے کملا ہیرس کو کہا گیا ہے کہ میرے ساتھ مباحثہ کر لیں، تو دیکھتے ہیں کب دونوں کے درمیان مباحثہ ہوتا ہے اور ٹرمپ کس طرح سے خود اعتمادی کا شکار ہیں، کس طرح سے ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ میں کملا ہیرس کے ساتھ مباحثہ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ان کی طرف سے چیلنج کیا گیا ہے۔ کیا اس وجہ سے انہوں نے چیلنج کیا جس طرح سے انہوں نے جو بائیڈن کو پچھاڑ کے رکھ دیا تھا، کیا ان کے پاس اسی طرح کی منطق ہوگی، اسی طرح کے دلائل ہوں گے؟ اسی بنا پر وہ کملا ہیرس کے ساتھ بھی اپنا مباحثہ کریں گے۔
ویسے نظر یہی آتا ہے کہ کملا ہیرس ان کا مقابلہ جو بائیڈن سے بہتر طریقے سے کر سکیں گی، لیکن ماہرین یہ کہتے ہیں کہ کملا ہیرس کا جیتنا بہت مشکل ہے ٹرمپ سے۔ بہرحال انتخابات ہونے ہیں، ووٹر نے وہاں پہ جا کے فیصلہ کرنا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کس کے حق میں فیصلہ آتا ہے۔ ماہرین یہی کہتے ہیں، پہلے جتنے بھی سرویز ہو چکے ہیں ان میں کملا ہیرس کا بھی نام تھا، لیکن کملا ہیرس بھی ٹرمپ کے مقابلے میں بہت پیچھے تھیں۔ جو بائیڈن تو مزید پیچھے تھے۔ نظر تو یہی آتا ہے کہ ٹرمپ امریکہ کے صدر بن جائیں گے۔ اگر ٹرمپ صدر بنتے ہیں تو دنیا میں دو تبدیلیاں ضرور آئیں گی۔ ایک تو دنیا میں امن کی بحالی ہوگی، دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، جس طرح سے یوکرین اور روس ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں ہیں، ادھر فلسطین اور اسرائیل میں وہ بھی ایسی ہی کیفیت میں ہیں۔ ٹرمپ اگر اقتدار میں آتے ہیں تو یہ دونوں لڑائیاں یہ دھیمی پڑتی چلی جائیں گی، ختم بھی ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کے آنے تک، کیونکہ نومبر میں انتخابات ہونے ہیں، جنوری میں جا کے انہوں نے صدارتی عہدہ سنبھالنا ہے، اس دوران ہو سکتا ہے کہ یہ جنگیں خود بخود ہی اپنے انجام کو پہنچ چکی ہوں۔ لیکن ٹرمپ اگر صدر بنتے ہیں تو ان کے اگلے 4 سالہ دور میں دنیا امن کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ کہیں پہ جیسا کہ ٹرمپ کے پہلے 4 سالہ اقتدار میں کہیں امریکہ نے مداخلت نہیں کی، کہیں فوجی انہوں نے نہیں اتارے، کسی کے ساتھ انہوں نے جنگ نہیں کی، پراکسی بھی ان کی طرف سے بہت ہی کم نظر آئی۔ تو دوسرا، ٹرمپ کے صدر بننے سے پاکستان میں بھی صورتحال تبدیل ہوتی ہوئی اس کی پیش گوئیاں کی جا چکی ہیں۔ مشاہد حسین سید صاحب کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ دیکھو ٹرمپ اگر آ گیا تو عمران خان کی رہائی ہوگی اور اس رجیم کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ یہ بھی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے کملا ہیرس کا جیتنا بہت ضروری ہے ان کے اپنے اقتدار کے دوام کے لیے۔ تو مسلم لیگ نون کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ پچھلے انتخابات میں جو بائیڈن کی کھل کر حمایت کی گئی تھی، لابنگ کی گئی تھی، تو مسلم لیگ نون دیکھتے ہیں کہ اب کملا ہیرس کی مدد کرتی ہے، لابنگ کرتی ہے، ان کی جیت کے لیے جو بھی ان سے ممکن ہو سکتا ہے وہ اس طرف سے جاتی ہے۔ اس کا انتظار کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔